السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس موسٹ رومانٹک ناول کزن میرج بیس رقص محبت ریٹن بائی کرن رفیع کی ایپیسوڈ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاؤنج میں وہ صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساتھ ہی سامنے لگی بڑی سی LCD پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اقسم اور خانم رات کا کھانا کھا کر سو چکے تھے، جبکہ محضل کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب ثمامہ کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی انفال کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ نیلی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ اس شخص کی باتوں سے اب اسے اکتاہٹ ہوتی تھی۔ بلیک 3 پیس پہنے وہ اپنی شاندار شخصیت لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سامنے انفال کی پشت کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انفال نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ سڑو اکڑو بدتمیز، ذرا جو میری ماما نے ان کو تمیز سکھائی ہو، یہ نہیں کہ بیوی سامنے بیٹھی ہے اسے سلام کر لے۔ نہیں جی، پھر یہ اناج کے جھنڈے کیسے بلند ہوں گے؟ انفال خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے فلم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تقریباً 25 منٹ بعد ثمامہ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، گیلے بالوں کو کنگھی سے سیٹ کیے، کندھوں پر براؤن کلر کی چادر اوڑھے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب اس کے موبائل کی رنگ پر انفال اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ شلوار قمیض کم ہی پہنتا تھا۔ ثمامہ کال سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ انفال اپنے حواسوں میں واپس آئی تو روایتی بیویوں والا جذبہ انگڑائی لے کر اس کے اندر بیدار ہوا تھا۔ اتنی رات کو تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ثمامہ جیسے ہی کال سن کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھا، انفال کی آواز پر رکا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں اس وقت جیلسی کا تاثر صاف نظر آ رہا تھا۔ ثمامہ کو حیرانگی ہوئی تھی، لیکن وہ بے تاثر انداز میں اپنے دایاں ابرو اچکا کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر انفال گڑبڑائی تھی، لیکن خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں آپ اتنا تیار ہو کے؟ ثمامہ آہستہ سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تو انفال اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگی۔ انفال پیچھے ہوتے ہوئے اچانک صوفے پر گری اور اس سے پہلے وہ سنبھلتی ثمامہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ انفال کی بائیں جانب اپنا دایاں ہاتھ صوفے کی پشت سے ٹکائے، جبکہ اپنا بایاں گھٹنا اس کی دائیں جانب رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ اعتماد تو ایک لمحے میں ختم ہوا تھا۔ کیا یہ سوال پوچھنے کا اختیار میں نے تمہیں دیا ہے؟ ثمامہ کا نرم لہجہ تھا، مگر لفظوں سے وہ مقابل کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ چاہ کر بھی اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ جس رشتے کو تم سرے سے ماننے سے انکاری رہی ہو، اس کو اپنے منہ سے قبول کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ انفال کے چہرے پر موجود بالوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے مجھ سے نظروں کی حصار میں لیے بولا تھا۔ انفال اس کے لفظ پر لرز سی گئی تھی، چہرہ گلنار ہوا تھا۔ مقابل کی سانسوں کی تپش سے وہ لب کچلتی نیلی آنکھوں پر موجود پلکوں کی جھالر کو سجدہ ریز کر گئی تھی۔ یہ منظر ثمامہ خان کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ثمامہ بے ساختہ جھکا تھا، اس کے پرفیوم کی خوشبو مقابل کے گرد حصار مضبوط سے مضبوط ترین کرتی جا رہی تھی۔ بے خودی میں جھک کر وہ اس کی پلکوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ محبوب کی قربت سب بھلا دیتی ہے، ایسا سنا تھا میں نے، لیکن یقین مانو تمہاری بے وفائی دل و دماغ میں ایسی نقش ہو کر رہ گئی ہے کہ تمہاری یہ ادائیں بھی مجھ جیسے شخص پر اثر نہیں کرتی۔ چاہے کچھ بھی کر لو، ثمامہ خان کو محبت کبھی واپس نہیں پا سکو گی۔ اس کے دائیں کان میں ثمامہ بولتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے کان کی لو سے بار بار چھو کر مقابل کو جیسے دل و دماغ کی جنگ میں مبتلا کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ جبکہ انفال نے آنکھیں محضل کی آواز پر کھولی تھی۔ آپو جان، تم یہاں آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ محضل ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ناسمجھی سے پوچھنے لگی تو انفال نے جلدی سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیونکہ دھوکے باز فلرٹی ہے تمہارا لالا جان۔ انفال منہ میں بڑبڑاتے ہوئے محضل کو گھور کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ محضل کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ مسکرا کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں چابی گھماتے ہوئے سیٹی بجا کر گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اسامہ کو دیکھ کر ایک دم سیدھا ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسامہ جو رات کے 8 بجے سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اب گھڑی کو دیکھنے لگا جہاں 12:10 ہو چکے تھے۔ اتنی جلدی کیسے آ گئے تم موسیٰ؟ مصنوعی حیرانگی کو چہرے پر سجائے وہ طنزیہ انداز میں بولے۔
تو موسیٰ نے بمشکل اپنے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ ڈیڈ، مجھے بھی لگ رہا تھا کہ تھوڑا جلدی آ گیا ہوں، حالانکہ نیو ایئر نائٹ کی پارٹی ابھی بھی جاری تھی۔ موسیٰ چہرے پر بلا کی معصومیت اوڑھے جواب میں بولا تو سامہ اسے گھور کر رہ جاتے۔ تمہاری واپسی 11 بجے ہونی تھی، پھر لیٹ کیوں ہوئے؟ ڈیڈ، وہ دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلا، موسیٰ منمناتے ہوئے بولا تو سامہ نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ موسیٰ، زندگی کو سنجیدہ کب لوگے؟ ادھر تمہاری ماں کو تمہاری شادی کی فکر ستا رہی ہے، ادھر تم لاپرواہی کے کمال مظاہرے سے میری بنتی نیت بگاڑ رہے ہو۔ اسامہ دانت پیس کر موسیٰ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ڈیڈ، کیوں کسی بیٹی کی بد دعائیں لینی ہیں آپ نے؟ موسیٰ کی بات پر اسامہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ جب میری بیوی نے مجھے آپ سے مار کھاتے دیکھنا ہے تو اس نے بہت زیادہ بد دعائیں دینی ہیں آپ کو۔ مجھے تمہارے بڑھاپے تک تمہارے سدھرنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسامہ کی بات پر موسیٰ کا قہقہہ میں گونجا تھا۔ سوری ڈیڈ، نیکسٹ لیٹ نہیں ہوں گا، اور اپنی نیت پھر سے بنا لیجیے، کیونکہ شادی کا نام سن کر میرے ارمان بھی جاگ رہے ہیں۔ موسیٰ یہ بول کر وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ اسامہ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ آفس جانے کے بعد سے وہ کافی حد تک اس سے فرینک ہو چکا تھا، مگر کبھی کبھی جھجک آڑے آ جاتی تھی، اور اسامہ یہی جھجک تو ختم کرنا چاہتے تھے۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ صبح ثمامہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو اسے رشیدہ بی سے معلوم ہوا کہ محضل کو کل رات سے کافی بخار ہو گیا ہے۔ اقسم اور ہانا واک کے لیے گئے ہوئے تھے، جبکہ انفال اپنے کمرے میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ محضل کو سنتے ہی وہ اس کے کمرے میں آیا اور اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ محضل جو نیم غنودگی میں تھی اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ لالا جان، بس رات سے بخار ہو گئی ہے، نکہت زدہ آواز میں بولتے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اور یہ بخار کہیں طلحہ کا ساتھ تمہاری سالگرہ پر نہ آنے کا سن کر تو نہیں آیا؟ ثمامہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ بچپن سے ہی کافی حساس ہے، ہر چیز کو سر پر سوار کر لیتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے لالا، نگاہیں چرا کر وہ ثمامہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چلو اچھی بات ہے تم اس ٹفر کی وجہ سے بیمار نہیں ہو، ورنہ میں نے اس کا کافی برا حال کرنا تھا۔ ثمامہ نرمی سے بول کر مسکراہٹ کو لبوں پر روک گیا تھا۔ لالا جان، وہ پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے، آنکھیں مٹکاتے ہوئے طلحہ کے حق میں بولتے ہوئے ثمامہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھا اٹھو اور فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بھجواتا ہوں، اس کے بعد ڈیڈ سے میڈیسن لے کر کھا لینا، پھر بھی اگر ضرورت ہوئی تو مجھے کال کرنا، میں آفس سے آ جاؤں گا۔ ثمامہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ تم سے کبھی بات نہیں کرے گا طلحہ، تم بہت ڈھیٹ ہو، ہماری بات نہیں مانتی، کل اگر تم نہیں آئی تو تم سے پکا والا ناراض ہو کر بہت دور چلا جائے گا۔ طلحہ کے تصور سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ ایک آنسو جو اس کے دائیں گال کی زینت بنا تھا بے دردی سے صاف کر کے وہ اپنے بیڈ سے اٹھی تھی، جبکہ تقدیر اس قدر محبت دے کر مسکرا دی تھی۔ محضل کو بخار تھا، اس وجہ سے آج وہ تنہا آئی تھی۔ اپنی کلاس کی طرف جاتے ہوئے مسکرا کر اپنی کلاس فیلو سے بات کر رہی تھی، جبکہ نیلی آنکھیں چمک سی رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کلاس میں داخل ہوتے اس کی نظر اپنے دائیں جانب 10 قدم کے فاصلے پر کھڑے ثمامہ خان پر پڑی۔ ثمامہ کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، اپنی مخصوص خوشبو کو اپنے ارد گرد پھیلائے، اپنی گرین آنکھوں کو کالے رنگ کے لینس سے چھپائے وہ بلاشبہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے انفال اس کی طرف جاتی وہ وہاں سے ایک پروفیسر کے ساتھ دوسری طرف جا چکا تھا۔ الجھے ذہن کو لیے وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے ثمامہ کے دوست عمر کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال خود سے بڑبڑا کر کلاس کے اندر داخل ہونے لگی تھی کہ عمر کی آواز پر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ آپ کو مینرز نہیں ہے کیا؟ جب سامنے ٹیچر نظر آ رہا ہے تو کلاس میں داخل ہونے کے لیے اس کی اجازت لینی چاہیے تھی یا نہیں؟ عمر کی کرخت آواز پر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ عمر ثمامہ کا بچپن کا دوست تھا اور ثمامہ کے ساتھ یونیورسٹی تک پڑھا تھا۔ عمر خان حویلی بھی کافی دفعہ آ چکا تھا، لیکن محضل نے محض اس سے ایک دو بار ہی بات کی تھی، وہ بھی تب جب اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا اور ثمامہ اپنی کسی میٹنگ کے لیے بیرون ملک تھا۔ سوری سر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ٹیچر ہیں۔ انفال کے طنزیہ لہجے پر عمر گڑبڑایا تھا، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر کے وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اندر آئیں اور اپنی جگہ پر بیٹھیں، کیونکہ مجھے آج کا لیکچر شروع کرنا ہے۔ انفال اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کلاس کی سب سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کس بلا سے پالا پڑا ہے تمہارا خان؟
تصور میں ثمامہ کو مخاطب کر کے وہ سوچتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ کلاس کو اپنا تعارف دے کر وہ لیکچر شروع کر چکا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو اپنی کتاب اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا، جبکہ انفال اپنا حجاب درست کرتی تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ ایکسکیوز می سر، انفال کی آواز پر رک کر پلٹا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ اور آپ کے سڑیل دوست کس خوشی میں جہاں موجود ہیں؟ اس کی کھوجتی نظروں سے عمر گھبرایا تھا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ عمر نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ بات انفال خان کو صدمے میں لے جانے کے لیے کافی تھی۔ آپ مجھے اپنی اکلوتی بھابھی یعنی دا سڑیل ثمامہ خان کی چہیتی اور لاڈلی پلس معصوم بیوی کو بھول گئے عمر لالا۔ انفال کی صدماتی آواز پر وہ بمشکل اپنا قہقہ ضبط کر سکا تھا۔ کسی کو مت بتانا کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور آئندہ میرے پاس آ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم مزید میرا وقت برباد نہیں کرو اور جاؤ یہاں سے۔ عمر جب بھی انفال کو مسکرا کر کچھ کہنے لگا تھا، دائیں کان میں لگی چپ سائز مائکرو فون سے ثمامہ کی بھاری مگر سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ عمر نے سر نفی میں ہلا کر اس کے لفظ انفال سے بولے تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر وہاں سے بنا کچھ بولے چلی گئی تھی۔ گدھے رلا دیا تم نے بھابھی کو، عمر نے اسے دانت پیس کر کہا اور اپنے مائکرو فون کو میوٹ کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب ثمامہ خان کا ایک لمبا لیکچر ہونا تھا جسے سننے کے موڈ میں عمر تو بالکل نہیں تھا۔ ثمامہ نے دانت پیس کر اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو گھورا جس پر عمر مسکرا کر کیفے کی طرف جا رہا تھا۔ ایڈیٹ! ثمامہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا جس پر مسلسل کسی کی کال آ رہی تھی۔ ماضی: انفال کیا کر رہی ہو چھت پر تم؟ ثمامہ انفال کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آیا تھا۔ انفال کے ہاتھ سے ایک دم موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے ثمامہ کی آواز پر پلٹی تھی۔ فاق چہرے کے ساتھ وہ بمشکل اپنے لبوں پر مسکراہٹ لائی تھی۔ وہ میں اپنی دوست زرتاشا کو کال کر رہی تھی۔ انفال کی گھبراہٹ پر ثمامہ مسکرایا تھا۔ تم میرے اچانک آنے سے پکارنے پر ڈر گئی تھی کیا؟ ثمامہ اس کے قریب جاتے ہوئے نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ انفال نے جلدی سے اس کی بات پر اپنا سر اثبات میں ہلایا تھا۔ بلیک کلر کی فراک پہنے، سر پر سرخ رنگ کا حجاب لیے وہ ثمامہ خان کے جذبات کو اجاگر کر گئی تھی۔ ثمامہ نے نرمی سے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ اتنا نہیں ڈرا کرو ورنہ مستقبل میں گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی ذو معنی بات پر انفال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ انفال کے سوال پر وہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ موبائل تو سارا توڑ دیا تم نے۔ ثمامہ موبائل کی اسکرین دیکھ کر تعصب سے بولا تھا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے اس کی سالگرہ پر اس کے لیے لایا تھا۔ ایس کے یہ آپ نے توڑا ہے، نہ آپ اچانک سے آ کر مجھے ڈراتے اور نہ موبائل توڑتی۔ انفال ثمامہ کو گھور کر بولی تو ثمامہ نے بمشکل ہی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ چلو میں نیا لا دوں گا لیکن اب سنبھال کر استعمال کرنا۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ انفال نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے موبائل کو دیکھا تھا جسے ثمامہ جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما کر گیا تھا۔ شکر ہے آج بچ گئی ورنہ خود سے بڑبڑا کر وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ حال: محبت خاک ہوتی ہے، جو ملے تو اسے کہنا، بچھڑنا مشکل ہوتا ہے، جدائی ناممکن ہے سہنا، کبھی شکوہ بھی ہو کبھی رونا بھی ہوتا ہے، یہ درد محبت ہے اسے مشکل ہے کہنا، اذیت یاد ہے مجھ کو، نظر انداز جب تم نے کیا، ممکن تھا کہ رو پڑتا، مگر آسان نہیں تھا نم آنکھوں سے ہنسنا، ایسی کیفیت تم پر طاری نہ ہو کیونکہ مشکل ہے بوجھ ہجر کے تلے، پھر ہمیشہ کے لیے رہنا، محبت خاک ہوتی ہے، جو ملے تو اسے کہنا۔ کرن رفیق۔ لفظوں کو لکھتے ہوئے وہ گرین آنکھیں مسلسل اشک بہا رہی تھیں۔ کتنا مشکل تھا ان اذیت ناک یادوں کو اپنی زندگی سے نکالنا جسے ہر وقت وحشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اپنے کمرے کے ساتھ منسلک اسٹڈی روم کے ٹیبل پر لیمپ کی روشنی میں وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی اذیت کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ وہ تو ایک چٹان تھا لیکن صرف دنیا کے لیے، دل تو اس کا بچے جیسا تھا جو مسلسل محبوب کی بے وفائی یاد کر کے روتا تھا۔ کاش انفال خان تم سے کبھی مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی، کاش میں تم سے صرف نفرت کر سکتا، تم قاتل ہو میرے چاچو اور رانی کی، تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیوں دیا اتنا بڑا دھوکہ ہم سب کو، کیوں میرے جذبات کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ وہ نم آنکھوں سے بکھرا وجود لیے تصور میں ہی انفال سے مخاطب تھا، سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ آج بھی ہر سال کی طرح دیوانہ جیسے چیخنا چلانا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ اسے خود کو پتھر بھی تو ثابت کرنا تھا۔ 4 سال پہلے آج کی رات تم نے بے دردی سے میری محبت کو قتل کیا تھا انفال خان،
کاش رات کبھی ہمارے درمیان نہ آئی ہوتی، کاش تم مجھے تم ہمیشہ مجھے دھوکے میں رہنے دیتی۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اسٹڈی ٹیبل پر سر گرائے اپنے اندر اٹھتے بال کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ مزید روتا کہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے سر اٹھایا اور اپنی سرخ آنکھوں کو بے دردی سے صاف کیا تھا۔ سیم بیٹا۔ خانم کی نرم آواز پر وہ جلدی سے اٹھا اور اسٹڈی ٹیبل کے پاس لگے سوئچ سے وہاں کی لائٹ آن کر گیا۔ خانم فکر مندانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی، جو نظریں چرا کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا سیم؟ خانم نے فکر مندی سے اس کا چہرہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بس آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہے، وہ آج بلیک پیپر کھا لی تھی نا اس لیے۔ وہ ہنوز سر جھکائے بولا تھا۔ ماں ہوں، تمہاری الرجی اور درد میں فرق پہچانتی ہوں۔ پیدا نہیں کیا میں نے تمہیں، لیکن تمہاری پرورش میں نے ہی کی ہے۔ تمہاری ہر حرکت کو اچھے سے جانتی ہوں۔ اب بتاؤ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھنے لگی تھی۔ ماما مجھے چاچو اور رانی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بولتے ہوئے وہ رو دیا تھا۔ خانم نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے اور اپنا سر نفی میں ہلا کر اسے رونے سے منع کیا تھا۔ میری جان بستی ہے تم میں سیم، مت خود کو اتنا کمزور دل بناؤ۔ تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، اس لیے جو چلے گئے ہیں ان کے لیے رو کر ان کی روح کو اذیت مت دو اور صرف اپنے اور اس گھر کے بارے میں سوچو۔ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر جو ہو رہا ہے بیٹا اسے سنبھالو۔ خانم کے گلے لگ کر وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ خانم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ماما آئی لو یو یار۔ سماما نے ان کے سر پر بوسہ دے کر کہا تھا۔ خانم مسکرائی تھی۔ اچھا جی، اپنی بیوی سے زیادہ کیا؟ خانم کی بات پر مسکرایا تھا۔ اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں آپ مجھے، انفعال سے بھی زیادہ۔ اس کے لہجے پر خانم اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ جا کر، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا میرے بیٹے کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اب جاؤ اور جا کر آرام کرو، کیونکہ کل محضل کی سالگرہ بھی ہے جس کی تیاری تمہیں ہی کرنی ہے۔ خانم کی آخری بات پر وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کے لیے خدا کا تحفہ تھی۔ وہ انہیں اللہ حافظ بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ خانم نے نم آنکھوں سے اس کی ڈائری کو دیکھا تھا جسے ساتھ لے کر جانا وہ بھول گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر محسل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ محسل جو طلحہ کے میسج انتظار کرتے ہوئے نیم غنودگی میں بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دائیں طرف سر کو جھکائے ہوئے تھی، جب اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھنے لگی تو اسے اپنے ارد گرد صرف اندھیرا نظر آیا تھا۔ طلحہ کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے وہ مسکرائی تھی۔ تمہاری خوشبو کو بھی پہچانتا ہے طلحہ، تم اس اندھیری کی وجہ سے سے چھپ نہیں سکتی۔ محسل کی آواز پر کمرے کی لائٹ ایک دم سے آن ہوئی تھی۔ محسل اچانک روشنی کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ خالص پٹھانی آنکھیں تو کھولو یار۔ طلحہ کی بات پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ دودھیا رنگت نیلی آنکھیں، کلین شیو، وائٹ بلو شرٹ کے نیچے آف وائٹ جینس پہنے، وائٹ جوگرز، براؤن بالوں کو جال سے سیٹ کیے، انابی لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ مسکراتے ہوئے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو محسل مبہوت ہو کر رہ گئی تھی اسے دیکھ کر، لیکن پھر جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ تم سے بہت زیادہ ناراض ہے اور خبردار تم کو منانے کی کوشش بھی نہیں کرو گی۔ طلحہ کے بڑھتے قدموں پر وہ انگلی اٹھائی اسے وارننگ دینے لگی تھی۔ کیا یار اب تو اردو سیکھ جائے، اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے آپ کی یہ زبان۔ طلحہ نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، مگر آنکھوں میں شرارت آنوز موجود تھی۔ اب تم کو میں سارے عیب نظر آئے گی، تم جاؤ یہاں سے، کو بات نہیں کرنا تم سے۔ محسل کی بات پر وہ مسکرا کر اس سے فاصلے پر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ ہر سال کی طرح اس بار بھی مجھ سے ناراض ہو کر مجھے خود سے دور کر رہی ہیں۔ طلحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر لہجے میں کہا تو محسل کا چہرہ اس کی بے ضرر لفظوں پر سرخ ہو گیا تھا، جبکہ پلکیں اس کے اظہار پر سجدہ ریز ہو گئی تھیں۔ یار محسل پلیز ایسا نہ کیا کرے، بندہ بشر ہوں، جذبات میں آ کر بہک بھی سکتا ہوں۔ طلحہ کی بات پر اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ کو تنگ نہیں کرو طلحہ، ورنہ تمہاری شکایت لالا جان سے لگائے گا۔ محسل کی بات پر طلحہ نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ اچھا یار، میں نے آپ کو سالگرہ وش کی لیکن آپ نے شکریہ ہی نہیں بولا، ایسا کیوں؟ تم سے ناراض ہے بس۔ محسل آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنی ناراضگی یاد آن پر بولی تھی۔ یار آ تو گیا ہوں اور پورے 12 بجے آپ کو وش بھی کر دیا۔
آپ کیوں ناراض ہیں پھر؟ طلحہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہم تمہاری وجہ سے اتنا رویا ہے، تمہاری وجہ سے ہم کو بخار ہوا اور ہمیں وہ کڑوی گولیاں کھانا پڑا۔ منہ بسوڑتے ہوئے وہ طلحہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مطلب آپ مجھے مس کر رہی تھیں؟ طلحہ کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ محضل گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم جیسی لومڑ کو مس نہیں کرتا۔ لومڑ کا لفظ سن کر طلحہ جیسے صدمے میں چلا گیا تھا۔ محضل آپ مجھے لومڑ بول رہی ہیں؟ شدید بے یقینی کے عالم میں وہ بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم ایک نمبر کے۔ اچھا سیم ٹو یو پھر۔ طلحہ اس کی بات درمیان میں کاٹ کر جلدی سے بولا اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ہم کو ہمارا برتھ ڈے گفٹ بھی چاہیے۔ محضل کے حاکمانہ انداز پر طلحہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ رکا مگر پلٹا نہیں تھا۔ جب طلحہ اقسم خان کا دل آپ کی قید میں ہے تو باقی گفٹس کا کیا کریں گے؟ خمار آلود لہجے میں بول کر وہ مقابل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنی سی بات پر اس کی حالت غیر ہو چکی ہوگی، اس لیے وہ بنا کچھ بولے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ طلحہ تم ایک نمبر کی ایڈیٹ ہو۔ دانت پیس کر وہ اپنا سرخ چہرہ کمبل میں چھپا گئی تھی۔ جاری ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ غلطیوں کے لیے معذرت۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے، اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔